السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا 8th کلاس کی اردو کا سبق نمبر 17 ہم شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے مثالی طالب علم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اور آگے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اسباق کا، آن لائن کلاسز، آن لائن لیکچر ہمارے شروع ہوئے تھے، تو آپ لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا تھا اور ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ آپ غور سے لیکچر سن رہے ہیں۔ پھر بھی کسی بھی قسم کا سوال و جواب ہوتا ہو، کوئی بھی بات سمجھ نہ آتی تھی تو آپ وہ پوچھ لیتے تھے۔ لیکن اب یہ سلسلہ لگتا ہے کہ کچھ کمزور ہوتا جا رہا ہے آپ لوگوں کی عدم توجہ کی وجہ سے، تو اس لیے آپ دوبارہ توجہ دیں، کوشش کریں اس کو سنجیدگی سے لیں اور غور سے لیکچر سنا کریں، کوئی لیکچر آپ مس نہ کریں۔ دیکھیں ہم آپ کے لیے یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو، آپ غور سے اس کو سنیں۔ اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں ایسی ضائع چلی جائیں گی، تو آپ اس کو سنجیدگی سے لیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور والدین سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو پابند بنائیں کہ وہ تمام لیکچر، تمام سبجیکٹ کے وہ غور سے بچوں کو سنائیں، تاکہ پھر جب سکول اوپن ہوں گے پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ اگر آپ نے اسی طرح وقت گزار دیا تو بعد میں آپ کے لیے پریشانی ہوگی اور کافی سارے مسائل پھر سامنے آئیں گے، پھر دوبارہ آپ کو نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو واٹس ایپ گروپس ہیں ہمارے، وہاں جو ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر سبجیکٹ کے، ویکلی ٹیسٹ، اس کے اندر بھی آپ لوگ بھرپور شرکت کیا کریں، کوئی بچہ ابسینٹ نہ ہو، کوئی بچہ غیر حاضر نہ ہو۔ اب یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کافی سارے بچے غیر حاضر ہوتے ہیں، ٹیسٹ میں وہ شریک ہی نہیں ہوتے، ٹیسٹ وہ دیتے ہی نہیں ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ اب ہم آپ کو سمجھا ہی سکتے ہیں، تو اس لیے آپ خود سمجھدار ہیں، اور والدین بھی اپنے بچوں کو پابند کریں اور سمجھائیں کہ بیٹا آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، چھٹیاں آپ گزار رہے ہیں تو ان کو چھٹیاں نہ سمجھیں، اوقات کو قیمتی بنائیں۔ دیکھیں بیٹا سبق کا عنوان ہے مثالی طالب علم، اور ہم نے جو کام کرنا ہے وہ ہے الفاظ و معنی۔ جو خاص الفاظ ہیں ان کے معنی ہم نے دیکھنے ہیں، پھر بعد میں ہم ریڈنگ کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلا دیکھو میں نے لکھا الفاظ و تراکیب۔ لفظ ہوتا ہے جو اکیلا ہو، مخدوم، صفات، تلاوت، تحائف، ترجیح، ایثار، توفیق، اسراف، کمند، مقبول، یہ ایسے الفاظ ہیں جو لفظ ہے، اکیلا ہے۔ دو لفظ مل جائیں یا دو سے زیادہ لفظ مل جائیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے، وہ پھر مفرد یا لفظ نہیں رہتا، تو اس لیے میں نے لکھا الفاظ و تراکیب۔ اب پہلا جو ہے وہ مرکب ہے، ہماتن گوش۔ ہماتن گوش ہونا یہ محاورہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ غور سے سننا، پوری طرح متوجہ ہونا۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ہما کا معنی ہوتا ہے پورا، سارا، سب، اور تن کا معنی ہوتا ہے جسم، اور گوش کا معنی ہوتا ہے کان۔ ہما تن گوش، پورا جسم ہی گویا کان بن گیا، تو مطلب یہ ہے کہ پوری باڈی لینگویج کے ساتھ اور پورے ہر طرح سے یہ بندہ متوجہ ہو تو کہتے ہیں یار یہ میری بات ہما تن گوش ہو کر سننا، مطلب یہ ہے کہ میری بات پوری توجہ سے سننا۔ تو ہماتن گوش ہونا یہ محاورہ ہے، اس کا معنی غور سے سننا، پوری طرح متوجہ ہونا، گویا پورا جسم ہی کان بن جانا۔ بزم ادب یہ بھی مرکب ہے، بزم ادب مرکب ہے، تو پھر ہم نے مرکب کی 4 قسمیں پڑھی تھیں، ان میں سے یہ آپ بتا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ کئی دفعہ یہ ٹیسٹوں میں بھی سوال آیا ہے کہ بھئی یہ کون سا مرکب ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بزم ادب، پہلے لفظ کے نیچے زیر ہے، اس کی اضافت اور نسبت ہو رہی ہے ادب کی طرف، بزم ادب، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ اگر درمیان میں کا کی آ جائے وہ بھی مرکب اضافی ہوتا ہے، درمیان میں 2 لفظوں کے درمیان میں واو یا اور آ جائے، سورج اور چاند، سورج اور چاند، واو یا اور دونوں ایک چیز ہے، وہ مرکب عطفی بن جاتا ہے۔ تو بزم ادب کا معنی ادبی محفل، ادبی محفل، ادب سے مراد وہ لٹریچر ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، ادب کی اہمیت، ادبی محفل جس کے اندر ادب کی باتیں ہوں، اشعار ہوں اور مختلف قسم کے نظمیں ہوں، نثر ہوں، اسے کہتے ہیں تقاریر ہوں، ادبی محفل۔ مخدوم، مخدوم یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، ایک ہوتا ہے خادم، وہ اسم فاعل کا صیغہ، مطلب خدمت کرنے والا، جس کی خدمت کی جائے اسے کہتے ہیں مخدوم، جس کی خدمت کی جائے۔ صفات یہ صفت کی جمع ہے، اس کا معنی ہے خوبیاں۔ ہر دل عزیز جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہو، سب کو پیارا ہو، ہر کسی کا پسندیدہ ہو، کہتے ہیں ہر دل عزیز۔ تلاوت کہتے ہیں قرآن مجید کا پڑھنا، تلاوت کہلاتا ہے۔ خوش اسلوبی یہ بھی مرکب ہے، خوش اسلوبی اچھے طریقے سے کسی کام کو، کسی چیز کو اچھے طریقے سے کر دینا، تو کہتے ہیں یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے ہو گیا۔ آگے ہے تحائف، یہ تحفہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے گفٹ۔
خوش گفتار گفتگو سے ہے، اچھی گفتگو کرنے والے کو کہتے ہیں یہ بندہ بڑا خوش گفتار ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے۔ آگے ہے ترجیح کا معنی فوقیت، برتری، کسی کو اہمیت دینا، ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینا کہتے ہیں۔ اسراف، فضول خرچی۔ ایثار معنی قربانی، توفیق، ہدایت، ہمت، اسباب کا موافق ہو جانا، یہ توفیق کہلاتا ہے۔ کمند ہوتا ہے رسی کی سیڑھی، جو کسی دیوار کے اوپر، کسی اوپر مکان پہ ڈال کے اس کے اوپر بندے ایسے چڑھتے ہیں۔ پھندا، ہلکا، رسی کی سیڑھی، مطلب اگر دیوار کے اس پار جانا ہو اور کوئی جانے کا کوئی ذریعہ یا راستہ نہ ہو تو لوگ ایسے رسی کے آگے ایسے کنڈی نما چیز بنی ہوتی ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں، وہ کسی چیز میں پھنس جاتی ہے، پھر اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کسی مضبوط چیز میں پھنسی ہے یا کسی ہلکی چیز میں، یا تو پھر وہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ کیسی چیز میں آگے پھنسی ہے، کہ ہمارے وزن سے وہ چیز ٹوٹ تو نہیں جائے گی۔ جب اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کسی مکان میں داخل ہونا ہو۔ مقبول، مشہور، پسندیدہ۔ اولین معنی پہلا، نصاب طے شدہ تعلیم، وہ کتابیں جو کسی جماعت میں تعلیمی معیار کے مطابق پڑھائی جاتی ہیں، جو ایک مقرر ہوتا ہے، منظم ایک جو تعلیمی ایک جماعت کے اندر ایک نصاب ہوتا ہے طے شدہ، اس کو کہتے ہیں نصاب، طے شدہ تعلیم۔ تو یہ ہمارے الفاظ و معانی ہو گئے، ان کے اندر تو کچھ خاص الفاظ ہیں اور کچھ آگے مشق کے اندر آتے ہیں الفاظ و تراکیب، وہ بھی یہاں ہم نے کر لیے ہیں، دوبارہ ہمیں وہاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب ہم آتے ہیں ریڈنگ کی طرف۔ ریڈنگ سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ آپ نے 8th کلاس کے اندر اب ہم جو ایک نئی چیز آپ پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ بھئی مکالمہ۔ اب یہ ہمارا جو سبق ہے یہ مکالمے کی شکل میں ہے۔ مکالمہ کیسے لکھا جاتا ہے یہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے، اور آپ کے گرامر کے اندر بھی اس کے مختلف قسم کی مثالیں دی گئی ہیں، تو ہم وہاں بھی دیکھیں گے۔ یہاں بھی مختصر سمجھ لیں کہ محاورہ جو ہوتا ہے وہ دو آدمیوں کے درمیان یا دو سے زائد آدمیوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، اس کو مکالمہ کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم ایک الگ لیکچر لیں گے۔ ابھی آپ ریڈنگ کی طرف آئیں، دیکھیں صفحہ نمبر 103۔ مخدوم صاحب، ویسے تو مخدوم کا معنی جس کی خدمت کی جائے، لیکن یہاں جو مخدوم صاحب ہیں وہ نام ہے، کسی کا نام بھی رکھا جاتا ہے مخدوم، لیکن مخدوم کا معنی جس کی خدمت کی جائے۔ مخدوم صاحب سکول میں اردو کے استاد ہیں اور بچوں میں بہت مقبول اور ہر دل عزیز ہیں۔ مخدوم صاحب بچوں کو نصاب کے ساتھ ساتھ، نصاب وہی طے شدہ تعلیم کے ساتھ، زندگی کے بارے میں اچھی اچھی باتیں بھی بتاتے رہتے ہیں۔ اس بار ہفتہ وار بزم ادب میں انہوں نے، جو ہفتے میں ایک دفعہ مقرر ہوتا ہے کہ بھئی بزم ادب ہوگی، انہوں نے اپنی جماعت کے بچوں سے کہا کہ آج ہم ایک مثالی طالب علم کی صفات اور خصوصیات پر گفتگو کریں گے تاکہ آپ سب بھی خود کو ایک مثالی طالب علم بنانے کی کوشش کریں۔ سب طلباء ہمتاً گوش ہو گئے، یعنی پوری طرح متوجہ ہو گئے۔ جماعت کے مانیٹر طارق نے کوئی سوال پوچھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کیا تو مخدوم صاحب نے انہیں اشارے سے سوال پوچھنے کی اجازت دی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر سوال کرنا ہو کلاس میں تو پہلے ہاتھ کھڑا کیا جاتا ہے۔ طارق، جو اب مکالمہ کی صورت شروع ہو رہی ہے۔ سر، مثالی طالب علم کا کیا مطلب ہے؟ مخدوم صاحب، بیٹا ہم سب سے پہلے آپ کو یہی بتانے والے ہیں کہ مثالی طالب علم کس کو کہتے ہیں۔ طارق، سر معافی چاہتا ہوں میں درمیان میں بول پڑا، ہمیں بتائیں کہ ایک مثالی طالب علم کون ہوتا ہے؟ مخدوم صاحب، مثالی طالب علم ایک ایسے طالب علم کو کہتے ہیں جو اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے دوسرے طالب علموں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہو۔ سرفراز، اب ایک اور آدمی شامل ہو گیا اور طالب علم شامل ہو گیا۔ سر ہمیں یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کون مثالی طالب علم ہے؟ مخدوم صاحب، ہم سب بچوں سے سوال جواب کریں گے، لیکن ضروری ہے کہ پہلے دوسروں کی بات غور سے سنیں، پھر بات کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا کریں، اور جب دوسرے خاموش ہو جائیں تو پھر بات کریں، مطلب کسی کی بات کو درمیان میں نہ ٹوکیں۔ تنویر، سر یہ بھی تو ایک مثالی طالب علم کی خوبی ہے کہ وہ دوسروں کی بات غور سے سنے، کسی کی بات نہ کاٹے اور اپنی باری آنے پر بات کرے۔ مخدوم صاحب، شاباش، تم نے بالکل درست کہا، یہ بھی مثالی طالب علم کی ایک خوبی ہے۔ انور، سر آپ ہمیں تفصیلاً ترتیب وار بتائیں کہ ایک مثالی طالب علم میں کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں۔ مخدوم صاحب، پیارے بچوں، ہم مسلمان ہیں، اس لیے ایک مسلمان مثالی طالب علم کی صفات آپ کو بتاتے ہیں۔ تنویر، جی سر ضرور بتائیں۔
مخدوم صاحب، ایک مسلمان مثالی طالب علم صبح سویرے اٹھتا ہے، کلمہ شریف پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، ورنہ اگر کوئی غیر مسلم ہو تو وہ دوسرے مذاہب سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے مذہب کے مطابق اچھے طریقوں سے اپنے دن کا آغاز کر سکتے ہیں۔ عمران سر، ہمارے اسکول میں کچھ بچے دوسرے مذاہب سے بھی تو تعلق رکھتے ہیں۔ مخدوم صاحب، جی غیر مسلم بچے بھی مثالی طالب علم ہو سکتے ہیں، وہ بھی صبح سویرے اٹھ کر اپنے مذہب کے بتائے ہوئے نیک طریقوں کے مطابق دن کا آغاز کرتے ہیں۔ تنویر سر، وقت کی پابندی بھی تو ایک مثالی طالب علم کی اچھی عادتوں میں شامل ہے۔ مخدوم صاحب، کیوں نہیں؟ مثالی طالب علم اپنے تمام کاموں میں وقت کی پابندی کرتا ہے، وقت پر سکول جاتا ہے، وقت پر کھیلتا ہے، وقت پر سکول کا کام کرتا ہے، وقت پر سوتا اور وقت پر اٹھتا ہے۔ سر عمران سر، کیا مثالی طالب علم کھیل کود میں بھی حصہ لیتا ہے؟ مخدوم صاحب، ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے کھیل کود بہت ضروری ہے۔ مثالی طالب علم وقت مقرر پر کھیلتا بھی ہے۔ طارق سر، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک اچھا طالب علم ایک اچھا انسان، اچھی اولاد، اچھا ہمسایہ اور اچھا شہری ہوتا ہے۔ مخدوم صاحب، ہاں، یہ سب خوبیاں ایک مثالی طالب علم میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ بزرگوں اور اساتذہ کا احترام کرتا ہے، ضرورت مندوں کے کام آتا ہے، ملک و قوم کی ترقی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ عثمان سر، کیا ماں باپ کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، چھوٹے بہن بھائیوں، دوستوں اور ہم جماعتوں کی مدد کرنا بھی ایک مثالی طالب علم کی نشانی ہے؟ مخدوم صاحب، بالکل، ایک مثالی طالب علم یہ سب کام خوش دلی اور خوش اسلوبی سے کرتا ہے۔ خوش دلی معنی اپنے شوق سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں، ہمسایوں اور ہم جماعتوں کی پڑھائی میں ان کی مدد کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے۔ عمران سر، علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے بھی تو فرمایا ہے نا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ مخدوم صاحب، واہ واہ، کیا بات ہے! پیارے بچوں، ایک مثالی طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ وعدے کا پابند، خوش اخلاق، خوش گفتار، خوش کردار اور ہمیشہ سچ بولے، دیانتدار اور ایماندار ہو۔ نادر سر، مثالی طالب علم صاف ستھرا بھی تو رہتا ہے؟ مخدوم صاحب، کیوں نہیں؟ صفائی تو نصف ایمان ہے۔ ایک مثالی طالب علم خود بھی صاف ستھرا رہتا ہے، لباس، بستہ، گھر اور اپنا ماحول بھی صاف ستھرا رکھتا ہے۔ وہ اپنی کتابوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ بلال سر، مثالی طالب علم کی کوئی اور خصوصیت بتائیں؟ مخدوم صاحب، ایک مثالی طالب علم فضول خرچی نہیں کرتا، کیونکہ اسراف اور فضول خرچی شیطانی عمل ہے۔ قرآن میں کہا گیا نا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وہ بچت کا عادی ہوتا ہے، اپنے جیب خرچ سے بچت کر کے اچھی اچھی کتابیں اور قلم خریدتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے ماں باپ کا معاشی بوجھ بھی بانٹ لیتا ہے، مطلب اپنے حصے کچھ ذمہ لے لیتا ہے کچھ چیزیں۔ کامران سر، کیا مثالی طالب علم اپنے جیب خرچ میں سے اپنے دوستوں پر بھی کچھ خرچ کرتا ہے؟ مخدوم صاحب، کیوں نہیں؟ مثالی طالب علم جب بھی کوئی اچھی چیز کھاتا ہے تو اس میں اپنے دوستوں کو بھی شامل کرتا ہے۔ بچوں، مثالی طالب علم لالچی اور خود غرض نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتا ہے۔ طارق سر، آپ نے آج ہمیں بہت ہی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ ہم سب کوشش کریں گے کہ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر کے ایک مثالی طالب علم بن جائیں اور ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ مخدوم صاحب، شاباش، اللہ آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ پیارے بچوں، ایک مثالی طالب علم کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنی پوری توجہ پڑھائی پر رکھے، اساتذہ کی باتیں غور سے سنیں، حصول تعلیم میں دل لگا کر محنت کرے اور اعلیٰ کامیابیاں حاصل کرے، تاکہ وہ ان نوجوانوں میں شامل ہو جائے جن کے بارے میں ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال نے فرمایا ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، کہ ان نوجوانوں سے محبت ہے جو بہت محنت کرتے ہیں۔ اب ستاروں پہ کمند ڈالنا بہت مشکل کام ہے نا، اوپر جانے کے لیے، بلندی پر جانے کے لیے، تو ان سے علامہ اقبال نے محبت کا اظہار فرمایا، جو بڑے بڑے محنت والے اور مشقت والے اور بلندی کی طرف لے جانے والے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اب ہم نے یہ پڑھا ہے، اس کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور مزید اچھے سے اچھا بننے کی کوشش کریں، تاکہ ہم سے جو ریلیٹڈ اور ہم سے جو متعلق لوگ ہیں وہ یہ رائے قائم کر سکیں کہ اگر یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کا اثر ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو امید ہے تمام بچے ان سب باتوں پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔